حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کند ذہن کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، کہاں جائے کہاں نہ جائے، کیا کھائے کیا نہ کھائے۔ جس طرح مچھلی دانے کو دیکھتی ہے، دام پر اس کی نظر نہیں جاتی، اسی طرح نادان نفع کو دیکھتا ہے، ضرر تک اس کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ کام دوزخ کے کرو اور طمع بہشت کی رکھو۔ دانا اپنی دانائی کو چھپاتا، لیکن احمق اپنی حماقت کی منادی کرتا ہے۔ احمق کا کسی بات پر اختیار نہیں ہوتا، وہ لاچار اور بے بس ہوتا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر مطمئن رہ کر کوشش کرو تو شریف ہو، ورنہ ذلیل ہو۔ مجلس میں ہمارا ہر فعل ایسا ہونا چاہیے جس سے حاضرین کی عزت کے آثار نمودار ہوں۔ 3 باتیں آدمی کو ہلاک کرتی ہیں: حسد، حرص اور تکبر۔ تمام لوگوں میں نیک کام پر سب سے زیادہ قادر شخص وہ ہے جسے غصہ نہ آئے۔ غصہ بڑھتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے، اور سب سے سہل دوسروں پر نکتہ چینی ہے۔ نکتہ چین بغیر ٹانگوں کا ایسا شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو دوڑ لگانے کے طریقے بتاتا ہے۔ جو شخص عمل صالح کی لوگوں کو ہدایت کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اس کی مثال اس اندھے شخص کی مانند ہے جس کے ہاتھوں میں چراغ ہو، اس سے وہ دوسروں کو تو روشنی دے اور خود نہ دیکھ سکے۔ اگر زندگی کو مضبوط طریقے سے گزارا جائے تو اسے ناپنے کے لیے برسوں کا نہیں، اچھے کاموں کا پیمانہ استعمال کرنا چاہیے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ اسے چھپاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ شور مچاتا ہے۔ اسرار کا چھپانا ابرار کا کام ہے۔ زیادہ بلندی پر چڑھیں تو سر چکرانے لگتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ بلندی کی ہوس اس حد تک رہے کہ جب تو وہاں قدم رکھے تو حواس خطا نہ ہو۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی شارک سے نزدیک تر پایا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے۔ وہاں کوئی مکان ہے نہ نشان، بلکہ کونوں مکان سے الگ ایک اور جہان ہے۔ اگر کوئی مجھ سے دیدار الہی کے لیے سوال کرے تو میں کہوں گا کہ اگر تو آئے تو تجھے بارگاہ خداوندی میں حاضر کر دوں گا۔ 3 لذتیں حقیقی لذت سے دور کرتی ہیں: اول عورت کی لذت، دوم شیریں کھانوں کی لذت، سوم حکومت و بادشاہی کی لذت۔ دیدار الہی سے مانے کوئی دیوار نہیں، لیکن مردہ دل و بے خبر آدمی دیدار الہی کہاں کر سکتا ہے کہ اسے ہوش ہی کہاں ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی آنکھوں سے دیدار الہی کر لیتا ہے اس پر سب کچھ عیاں ہو جاتا ہے، اور سارا جہان اس کی خاک و پاک و بو سے دیتا ہے۔ اے طالب، ہمت کر کے صاحب توفیق ہو جا اور دنیا و دولت کو 3 طلاق دے دے۔ بے وقوف کو بے وقوفانہ طرز میں جواب نہ دو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح بن جاؤ۔ بات چیت کا سلیقہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے۔ جس طرح تو بڑائی سنانا پسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مداح سرائی سے بھی بچا۔ اے انسان، چغلی کی عادت چھوڑ دے، کیونکہ اس بری عادت کی بدولت بھائی بھائی کے درمیان عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور تو نہیں جانتا کہ بھائیوں کے درمیان پیدا ہونے والی اس غلط فہمی اور عداوت کا تمام گناہ تیرے سر پر ہے۔ 7 سمندروں کے پانی کے مقابلے میں انسان کی آنکھوں سے آنسو زیادہ بہہ چکے ہیں۔ مصیبت سے تجربہ ہوتا ہے، وہ تجربہ دانائی لاتا ہے۔ بہت سے آدمیوں کے ساتھ کسی مصیبت یا آفت میں مبتلا ہونا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ اے انسان، جسے اس میں اللہ ذات کی رفاقت نصیب ہو گئی، اس کی ہستی مٹ گئی
اور فنا فی اللہ ہو گیا، اسے کوئی غم نہ رہا اور وہ ہمیشہ کے لیے غم سے آزاد ہو گیا۔ جسے اس میں اللہ کے ساتھ قرار نصیب ہوا، وہ غیر اللہ کے ہر بندھن سے نجات پا گیا۔ جو شخص معرفت سبحان کے اس مرتبے پر پہنچ جائے، وہ عارف خدا بن کر خود کو کبر و ہوس سے باز رکھتا ہے۔ فطرت نے پھلوں کی مثل شکلوں میں ذائقے اور رنگوں میں اشیاء کی خوشبو رکھی ہے، بس دیکھنے میں چکھنا اور سونگھنا شامل ہے۔ آدمی کو اپنی نیت کا علم ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسرے کی نیت سے بھی باخبر رہتا ہے۔ جو مائیں غم کے آنسو بہا کر بچوں کو تربیت کا ہوں اور جنگ و پیکار کے میدانوں میں جانے سے روکتی ہیں، انہیں قدرت فرزندوں کی کامیاب واپسی پر خوشی کے آنسو بہانے کا موقع نہیں دیتی۔ زبان بولتی ہے، لیکن اس کے بولے ہوئے الفاظ سے صحیح مطلب اخذ کرنے میں بہتوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ ولی نہ تو ریاکار ہوتا ہے اور نہ منافق، لہٰذا جس کا یہ خلق ہو اس کے دوست کس قدر کم ہوں گے۔ جس کی آنکھ میں محبت اور سچے عشق کا سرما لگا ہو، اس کی نظر میں عرش تک کوئی حجاب نہیں رہتا۔ نفس سے خلاصی پانے کا عمل یہ ہے کہ تو ہر وقت غرق توحید میں رہا کر۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پا لے تو تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ اے عاشق، کامل، مکمل، اکمل، جامع فقیر اللہ تعالیٰ کا معشوق ہوتا ہے۔ عاشق فقیر ابتدائی مرتبے پر بھی مشرف دیدار ہوتا ہے اور انتہائی مرتبے پر بھی مشرف دیدار ہوتا ہے۔ میں نے جس سے بھی بحث کی، میری یہی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بجائے اس کی زبان سے حق کو واضح کرے۔ بہت سے لوگ غسل کرنے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے بد باطن حج و زیارت کے بعد بھی نجس و پاک لوٹتے ہیں۔ تم فاجروں اور بازاریوں کے ظاہری لباس نہ دیکھو، کیونکہ ان کے اندر پھاڑنے والے بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے فیض و فضل کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ تمام خطرات و خلل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جان لے کہ بندہ جب تک ظاہری حواس کو بند کر کے باطنی حواس کو نہیں کھولتا اور باطنی حواس سے محبت، معرفت، مراقبہ اور غرق فی اللہ نور ذات حضوری کے مراتب کا عین بعین مشاہدہ نہیں کرتا، اس کا باطن باطل پر رہتا ہے۔ پیار ایک خوشبو ہے، اور خوشبو کو اپنی موجودگی کا احساس قسم اٹھا کر ثابت نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس کی مہک خود اپنے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ الغرض نفس کی زندگی، لذت دنیا و معصیت شیطان سے ہے۔ قلب کی زندگی ذکر رحمان میں تصرف جان سے ہے۔ روح کی زندگی فنا فی اللہ بقا باللہ میں ہے، جہاں طالب خود کو فنا کر کے مشاہدہ نور خدا کے استغراق میں بقائے اسرار معرفت سبحان سے مشرف رہتا ہے۔ جو گناہ شہوت کے سبب ہو، اس کی بخشش کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن جو گناہ غرور و تکبر کے سبب ہو، اس کی بخشش کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ لوگ برا بننا تو پسند کرتے ہیں، مگر برا کہلوانا برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جو شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، اور جو شرک نہیں ہے وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں ہے۔ علم باطن مکھن ہے اور علم ظاہر دودھ، بھلا دودھ کے بغیر مکھن کہاں سے آئے گا، اور مرشد کامل کے بغیر بزرگی کہاں سے آئے گی؟ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 10 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اللہ کا یہ نام یا متکبرو 313 مرتبہ پڑھ لو، کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔
جیسے ہر شے اپنے آخری نقطے سے واضح اور مکمل دکھائی دیتی ہے، ایسے ہی زندگی اپنے اختتامی لمحے سے واضح دکھائی دیتی ہے۔ امن تک صرف اچھے ارادے والے لوگوں کی مدد سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ محبت کرنے والے کی تعریف اور نفرت کرنے والے کی تنقید کھوکھلی ہوتی ہے۔ یار سے ملانے والا علم کتابوں سے نہیں ملتا، یہ راہ وصل میں یہ درسی علم کسی کام نہیں آتا۔